آج ہم جس عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جرنیل کی بات کریں گے، ان کا نام حضرت عبادہ بن الصامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ انصار کی شاخ خزرج سے تھا۔ والد کا نام قیس تھا۔ آپ اولین مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور رسول کی قیادت میں غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات کی وصولی کے لیے بھی مقرر فرمایا تھا اور ہدایات دی تھی۔ بنو قطقہ جس طرح مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے حلیف تھے، اسی طرح حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حلیف تھے۔ جب بنو قطقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی، جو بہت بڑا منافق تھا، نے کھڑے ہو کر ان کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حلیفوں سے اچھا سلوک کریں۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر ناگواری اور غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ جہاں تک حضرت عبادہ کا تعلق ہے، انہوں نے نہ ان کا ساتھ دیا اور نہ حمایت کی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان سے بیزاری کا اعلان کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری اللہ کے رسول اور مومنوں سے دوستی ہے اور اپنے ان کافر حلیفوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی پر قرآن کی یہ آیت اتری، اے مومنوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا پس وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ۔ مصر کی فتح میں بھی آپ شریک ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے 4000 مجاہدین روانہ کیے اور ہر 1000 مجاہد پر ایک ایسا آدمی مقرر کیا جو بذات خود 1000 آدمیوں کے برابر ہو۔ وہ زبیر بن عوام، مقداد بن الاسود، عبادہ بن الصامت اور خارجہ بن حذافہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں 4000 مجاہدوں کی کمک بھیج رہا ہوں اور ہر 1000 پر ایک آدمی ایسا مقرر کیا ہے جو 1000 کے برابر ہے۔ مقوقس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے بات چیت کے لیے کچھ آدمی بھجوانے کو کہا تاکہ ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ حضرت عمرو نے 10 آدمی منتخب کیے جن میں ایک حضرت عبادہ بھی تھے۔ مقوقس نے کہا کہ ہم زیادہ اور طاقتور ہیں جبکہ تم کمزور اور غریب لوگ ہو، تم میں ہمارے مقابلے کی سکت کہاں؟ اس لیے تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے ہر آدمی کو 2، تمہارے امیر کو 100 اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار دے دیتا ہوں۔ اسی کے جواب میں حضرت عبادہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، کتنی ہی تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اور کہا، جہاں تک مقابلے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر مسلمان صبح و شام اپنے رب سے شہادت کا طلبگار ہے اور شہادت کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری معاشی حالت بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے امیر اور خلیفہ کا حکم یہی ہے۔ ہم 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان میں سے جسے چاہے اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو عرب یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر اسلام قبول نہیں تو پھر جزیہ دیں، پھر مسلمان آپ کی حمایت اور دفاع کریں گے، اور اگر یہ دونوں منظور نہیں تو پھر جنگ کے سوا اور کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی۔ طرفین کے درمیان بابلیوں کے قلعے کے آس پاس جنگ شروع ہو گئی، جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مصر کی تمام فتوحات میں
وہ حضرت عمرو بن عاص کی کمان میں لڑے اور بڑی بہادری سے لڑے اور انہوں نے ہی اسکندریہ فتح کیا، پھر واپس شام آ گئے اور یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں جزیرہ قبرص کی فتح میں شریک ہوئے۔ اس جزیرے کی فتح میں بھی ان کا حصہ نمایاں تھا۔ حضرت عبادہ اولین مسلمانوں اور سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ وہ عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ میں شریک رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع قرآن کی خدمت کی سعادت بھی حاصل کی۔ وہ سچی بات کے کہنے میں کبھی کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل شام کے لیے انہیں معلم بنا کر بھیجا تھا، اور اس سے قبل وہ اہل صفا کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فلسطین کے پہلے قاضی بھی تھے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 181 حدیثیں روایت کی ہیں۔ وہ مفتی اور فقیہ صحابیوں میں شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حمص کا والی مقرر کیا، پھر جہاد کے لیے بھیجا، اور جب حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا والی مقرر کیا، پھر مصر کے جہاد کے لیے بھیجا، پھر وہ واپس شام آ گئے۔ 72 سال کی عمر میں رملہ یا بیت المقدس میں وصال ہوا۔